رہنمائی کرنا یہ بہت اچھا کام ہے. جو آپ کے معافی ضمیر میں ہے وہ بیان کر دیں، وہ لکھ دیں، کہیں وہ بیان کر دیں، ریکارڈ کر دیں، وائس میسج بنا کے کسی کو بھیج دیں. اگر اس میں اللہ کی رضا ہوئی، اخلاص ہوا، اللہ کو وہ اچھا مشورہ لگا، اچھی رہنمائی لگی، تو کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس پر کام کر دے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا. اللہ کے کاموں میں کنجوسی کرنی نہیں چاہیے. ہاں، جو کنجوسی کرتے ہیں وہ شاید مخلص نہیں ہوتے، وہ باتیں چھپا کے رکھتے ہیں جیسے ملکیت ہے. مگر نہیں بھائی، یہ دین کی باتیں کون سی اپنی، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں، اس کو پہنچاؤ، عام کرو. آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف دروس میں یہ باتیں کر جاتے، اس پر کام نہیں ہوا. اور بھائی جان، میں اپنے علم کے مطابق کرتا ہوں بات، آپ دکھائیں نا بھی اس پر کام ہو چکا ہے تو میں مان جاؤں گا فوراً کہ جی ہاں مجھے غلطی کام ہو چکا ہے. ہاں، میرا جو اپنا مطالعہ ہے تھوڑا بہت، پوری دنیا ہمارے رابطے میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں ہمیں پتہ ہے. تو ہم اپنے علم کے مطابق بات کرتے ہیں، تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو جب کوئی ہماری بات رد کرے گا تو ہم مانیں گے بھی ہاں شکریہ، دلائل کی وجہ سے. صحیح بخاری پر بڑے کام ہوئے ہیں اور سلسلہ جاری ہے، ہو رہے ہیں. ایک میں نے بھی لمبی شرح لکھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بھی منفرد میں نے منہج اپنایا ہے. ہر حدیث کی شرح 3 فصلوں میں کی ہے. انما الاعمال بالنیات کی شرح 3 فصلیں میں نے بنائی ہیں مکمل. یہی میں نے منہج رکھا ہے. بطور فائدہ دعا لینے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا انما الاعمال بالنیات کی جو پہلی فصل ہے، اس میں نے متن حدیث پر بحث کی ہے. جتنی بھی کتب حدیث ہیں ان تمام میں انما الاعمال بالنیات کا متن میں جو اضافے ہیں وہ اضافے 2 طرح کے ہیں. کوئی ثابت ہیں، کچھ غیر ثابت ہیں. وہ نشاندہی کر دی ہے بھی یہ ثابت ہیں، یہ غیر ثابت ہیں. انما الاعمال بالنیات حدیث کو بیان کرنے کے مختلف کتب میں وجوہات، اسباب بھی بیان ہوئے ہیں جو بخاری میں ہمارے سامنے نہیں ہیں. ان کو میں نے جمع کر دیا ہے. یعنی متن حدیث پر جو کچھ بھی کسی حدیث کی کتاب میں ہے وہ 2 ہی نوعیت ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ میں نے جمع کر دیا باحوالہ. ضعیف ہے تو لکھ دیا کہ غیر ثابت ہے، جو صحیح لکھ دیا یہ صحیح ہے. اس نوعیت کا کام شارحین حدیث نے تھوڑا تھوڑا کیا ہے. ابن حجر ماشاءاللہ، ابن حجر رحمہ اللہ، امام المحدثین، اللہ اکبر، حافظ الدنیا، انہوں نے بڑی اچھی بحثیں لکھی ہیں متن پر. وہ بھی ہم نے فائدہ ان سے لیا ہے بہت زیادہ، اور دیگر کتب حدیث سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے. دوسری فصل میں نے بنائی ہے فقہ المحدثین کی. کیا مطلب؟ انما الاعمال بالنیات حدیث پر محدثین نے جو ابواب قائم کیے ہیں، یہ ایک لمبی داستان ہے. ہر محدث نے اس حدیث سے اپنی فقہ مرتب کی ہے، استخراج کیا ہے، استنباط کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، مسائل اخذ کیے ہیں. دیکھا نا آپ صحیح بخاری میں انما الاعمال بالنیات روایت کی 7 دفعہ ہے، تو جو 7 مرتبہ لائے ہیں، الگ الگ باب قائم کیا ہے. امام بخاری نے اسی حدیث سے اپنی دوسری کتابوں میں اور مسائل اخذ کیے ہیں جو صحیح بخاری میں کیے نہیں. تو اسی حدیث سے تمام محدثین نے جو ابواب کی شکل میں مسائل اخذ کیے ہیں وہ میں نے کام سارا مرتب کیا ہے دوسری فصل میں. امام بہقی رحمہ اللہ نے کتنے زیادہ ابواب اپنی کتابوں میں قائم کیے. سنن کبریٰ بہقی میں اور باب ہے، اور جو عقیدے پر کتاب لکھی وہاں یہ حدیث لے، وہاں اور باب ہے، کسی اور جگہ اور باب ہے. سمجھ لگی؟ اس کو میں نے فصل 2 فقہ المحدثین کے نام دیا ہے. اس کو میں نے مرتب کیا ہے. تیسری فصل
یعنی پہلی دونوں فصلیں عربی میں ہی رکھی ہیں، چونکہ علمی بحوث ہے نا، ساری اے ٹو زیڈ علمی بحوث ہے، علماء کے ساتھ ہے، وہ سارا ویسے ہی رکھا ہے، عربی کے اندر ہی، اردو میں نہیں رکھا۔ جو تیسری اس کی فصل ہے، وہ جو بر صغیر کا انداز ہے، وہ جو بر صغیر کا انداز ہے، تاکہ اس چھوٹے لیول کے علماء فائدہ اٹھا سکیں اور جو اردو دان طبقہ ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اس میں بھی ہم نے تفصیلات ذکر کی ہیں منفرد انداز میں، اور اس میں خاص کر صحیح بخاری کی اس حدیث پر کسی نے بھی کوئی اعتراض کیا ہے، فضول اعتراض کیا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو یا کوئی منکر حدیث ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ہو جو ہمیں ملے ہیں، اس کا بھی ہم نے ضرور رد کیا ہے، اس رد کیا ہے، اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور اسے شائع کرنے کی لمبا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک وقت کے بعد ہم اسے شائع کریں گے۔ جو ابھی میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری کے حوالہ سے، میرے ذہن میں یہ بات بار بار آئی ہے، میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی نوجوان اٹھے اور اس انداز میں جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری پر فوائد کو مرتب کر دے۔ یہ شرح بھی انشاءاللہ تاریخ اسلام کی منفرد شرح ہوگی، امت آپ کو دعائیں دے گی۔ اس شرح کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی شروحات لکھی گئی ہیں صحیح بخاری کی، ان شروحات سے ہم نے کچھ بھی نہیں لینا۔ مثلا ابن حجر ہیں، قسطلانی ہیں، عسقل وغیرہ وغیرہ، دیگر محدثین بطال ہیں، ابن بطال وغیرہ، انہوں نے لغت پر بحثیں کی ہیں، ہم نے نہیں لینی۔ انہوں نے سندوں پر بحث کی ہے، ہم نے نہیں لینی۔ انہوں نے استخراج مسائل اخذ کیے ہیں، وہ بھی ہم نے نہیں لینے۔ نسخوں کا تقابل کیا ہے محدثین نے اپنے شروع میں، وہ بھی ہم نے نہیں لینا۔ پھر کہاں سے شرح لکھنی ہے؟ سوال ہے نا، پھر لکھنا کہاں سے ہے؟ کیا لکھنا ہے میرے عزیزو؟ مثلا انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، عقیدہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، عقیدہ پر، کتب عقیدہ میں محدثین نے انما الاعمال بالنیات پر بحثیں کی ہیں، فوائد لکھے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات حدیث نکالیں، اس سے پہلا دیکھیں، پہلے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں۔ محدثین کی میں بات کر رہا ہوں، شارحین کی نہیں، محدثین کی، جنہوں نے باسند کتابیں لکھی ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ تو کتب عقیدہ، اصل میں کتب عقیدہ ساری باسند ہی ہیں۔ جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے نا، انما الاعمال بالنیات سے پہلے دیکھیں اور بعد میں دیکھیں، وہاں بڑے زیادہ فوائد آپ کو ملیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ شاملہ وہاں سے کاپی پیسٹ کرنا ہے، پھر بعد میں تسلی کے لیے پی ڈی ایف سے تقابل کر لیں، کتابیں اوریجنل ہیں تو ان سے بھی تقابل کریں، سرچ کریں کتب عقیدہ سے انما الاعمال بالنیات، تو تمام فوائد جو محدثین نے کتب عقیدہ میں لکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، بہت کچھ آپ کو ڈاٹا ملے گا جو منتشر ہے۔ پھر ہم نے کتب حدیث میں اسی حدیث کو سرچ کرنا ہے۔ مثلا امام بغوی ہیں شرح السنہ والے، امام بغوی کتنے کتابیں لکھیں؟ دیگر محدثین کتنے محدث، ابو عوانہ صاحب لے لیں، ابو عوانہ امام مسلم کے شاگرد ہیں مستخرج والے، ابن خزیمہ صاحب کو لے لیں، ابن حبان کو لے لیں، امام طحاوی کو لے لیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو محدثین کی ایک جماعت وہ ہے جو حدیث کا معنی مفہوم، حدیث کے لغت پر، حدیث کے معنی پر، حدیث سے استخراج پر، وہ اپنے کتب حدیث میں خود بحث کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں نہیں پڑھی بحثیں؟ آپ نے نہیں پڑھی؟ بہت پڑھی ہیں۔ کتنی حدیث کی شرح ابو داؤد میں ہے،
तिरमिज़ी में नहीं पढ़ा हमने, कितने बहूस इमाम तिरमिज़ी खुद काटते हैं। मुहद्दिसीन ने हदीस के शुरू में अबवाब की शक्ल में या वैसे मसले की वजाहत की शक्ल में लंबे लंबे बाब कायम किए हैं, और कितने मुहद्दिसीन ने हदीस के बाद लंबी लंबी तफसीलात लिखी हैं, और हर मुहद्दिस ने एक इल्मी दुनिया कायम की है, इल्मी फ़वाइद उन्होंने लिखे हैं, और ये फ़वाइद मुंतशिर हैं। कुतुब हदीस के पेटों में ये फ़वाइद भरे हुए हैं, हमने उनको इकट्ठा करना है। उलूम हदीस की किताबें ले लें, उलूम हदीस की किताबें, तो मेरे अजीज़ों उलूम हदीस की किताबें जो पहले लोगों ने लिखी, पहले उलमा ने लिखी, वो बासनद हैं, हर बात बासनद है। खतीब बगदादी साहब की किताबें, राम मुहर्रमी साहब की किताब वगैरह वगैरह, वो सारी बासनद हैं। आप देखें किसी भी इन्नमल अमालु बिन्नियात को कुतुब उलूम हदीस में तलाश करें, सर्च करें, वहाँ आपको वो फ़वाइद मिलेंगे कि आप आशश कर उठेंगे। वहाँ कौन सी बहसें हैं? वहाँ उलूम हदीस में उसूल हदीस पर बात करते करते मुहद्दिसीन मिसालें देते हैं कि नहीं देते? वहाँ हमें उलूम हदीस के मसाइल मिलेंगे जो मुहद्दिसीन ने इन हदीसों से अखज़ किए हैं, वो भी हम तरतीब देंगे। कुतुब इलल देखें, कुतुब इलल के अंदर भी यही है अहादीस। मसलन इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस है, तो इसके मतन में, किसी मतन में, किसी सनद में जहाँ कहीं रावी ने गलती की है, तो कुतुब इलल में वो गलतियाँ मिलेंगी, हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कि जी फलां जो इसकी सनद है वो मालूल है। मसलन ये उमर बिन खत्ताब से मरवी रिवायत है, और ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अब इन्नमल अमालु बिन्नियात हदीस और भी सहाबा से मरवी है, पता है आपको, और भी सहाबा से मरवी है, लेकिन उन सहाबा से जब मरवी है तो एक से भी साबित नहीं है, ये सिर्फ उमर बिन खत्ताब से ही साबित है। तो बकिया भूसा में कहाँ से मिलेंगी? कुतुबे इलल से। यानी मुनकर तक हुक्म लगाया मुहद्दिसीन ने। मुनकर हदीस कौन सी है? इन्नमल अमालु बिन्नियात। मुनकर क्यों है? वजह क्या है? वो ज़ईफ रावी सिका की मुखालफत कर तो क्या रवायत हो जाती है? मुनकर ही ना, मुनकर हो जाती है। ज़ईफ सिका की मुखालफत करे, सिका औसक की मुखालफत करे तो शाद हो जाती है, ज़ईफ सिका की मुखालफत करे तो मुनकर। सिका रावी कह रहे हैं उमर बिन खत्ताब, ज़ईफ रावी कह रहा है किसी और साहबी का नाम, तो क्या बन गई? मुनकर बन गई ना। तो ये बातें हमें कहाँ से मिलेंगी? कुतुबे इलल से मिलेंगी। फिर फुकहा की तरफ आ जाएं, कुतुब फ़िक़ा ले लें, कुतुब फतावा जाद ले लें, फतावा ले लें, कौन सी किताब मैंने कहा? कुतुब फ़िक़ा। कुतुब फ़िक़ा से मेरी मुराद वो किताबें हैं जो पहले मुहद्दिसीन ने लिखी, इमाम शाफी की किताबें, इमाम अहमद बिन हम्बल की किताबें, इस तरह बड़े बड़े फुकहा की किताबें, उन्होंने इन हदीसों पर बातें की है कि नहीं की? बड़ी ज्यादा बातें की हैं, बड़ी ज्यादा बातें की हैं। ये वो मनहज है, ये ज़रूरत है। इस अंदाज में आज तक काम सही बुखारी पर नहीं हुआ, ना सही बुखारी पर, ना ही किसी और किताब पर हुआ है, नहीं हुआ। बुलूगुल मराम की शरह कितनी शुरुआत हैं। एक अरब शेख ने इब्ने हजर अस्कलानी राहिमहुल्लाह की ही शुरुआत से मदद लेके फ़वाइद को बुलूगुल मराम पर जमा कर दिया है। बुलूगुल मराम पर जब मैंने देखी है, वो मेरे मुताला में है। तो लेकिन जो मैं कह रहा हूं, इस नोयत का काम होना चाहिए। ये सही बुखारी की वो शरह होगी, ऐसी शरह होगी, उन फ़वाइद पर मुश्तमिल होगी जो मुहद्दिसीन ने
اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، آج تک وہ فوائد کسی نے جمع نہیں کیے میرے علم کے مطابق۔ اس میں لغوی بھی مباحث ہیں، لغوی نحوی صرفی بھی مباحث آئیں گی۔ اور صحیح بخاری دیکھ لو، صحیح بخاری میں نحو صرف کی بحثیں ہیں کہ نہیں؟ امام بخاری نے سیغے حل کیے ہیں، اور اسی طرح دیگر محدثین نے بھی بڑی بحوث کی ہیں، ان کو مرتب کیا جائے، مدون کیا جائے، تو یہ بہت بڑی ایک مثالی تاریخی شرح ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو دنیا میں کوئی بھی شخص یہ کام کرے تو یہ بہت مفید کام ہوگا، صدقہ جاریہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔